السلام علیکم عثمان. عربک ورڈ ہے التحیات. آج اس کے میننگز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. مجمع بہار الانوار الفتینی میں ہے کہ التحیات تحیہ کی جمع ہے اور تحیہ حیات یعنی زندگی سے نکلا ہوا ایک مصدر ہے. آگے جانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی گرامر دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ورڈ ہے تحیاتنی قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ نور 24 آیت نمبر 61 میں، اور اس کی حیثیت غیر معرفہ نکرہ باب ثانی میں مؤنث مصدر ہے، اور یہ حالت نصب منصوب میں واقع ہے. اس کا ثلاثی مادہ ہا یا ہے. المعانی ڈکشنری میں ہے کہ تحیتو یعنی سلام، سلامی، دعا خیر. قرآن مجید میں ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 86 میں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اس کے ترجمے میں مولانا مودودی نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، احترام کے ساتھ سلام کرے، تو تم اسے بہتر طریقے سے اسے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح سے لوٹا دو. یعنی مولانا مودودی صاحب نے تحیت ان کا جو ترجمہ کیا ہے وہ سلام کیا ہے. فتح محمد جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ میں دعا لکھا ہے، یعنی انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو اسے بہتر طریقے سے اسے دعا دو، یا کم از کم اسی طرح سے اس کو لوٹا دو. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن میں ترجمہ کیا ہے سلامتی کی دعا، یعنی جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اسے بہتر طریقے سے اسے سلامتی کی دعا دو، یا پھر اسی طرح سے اس کو لوٹا دو. التحیہ کا ایک مطلب بادشاہی بھی ہے، اور لسان العرب ابن منظور میں لکھا ہے کہ اگر التحیہ کا مطلب بادشاہی ہی ہوتا تو التحیات للہ کہنا درست نہیں تھا. اور التحیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آفات سے سلامتی، اور یہاں پر جمع کا ورڈ آیا التحیات، تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی. مجمع بہار الانوار الفتینی میں ہے کہ التحیات اللہ کے لیے ہیں. اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بادشاہت، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہے بقا، سلامتی. یہاں پر التحیات جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. یوں کہا جاتا ہے کہ عرب بادشاہوں کے لیے مختلف قسم کے تحیات دعائیہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے، جیسے وہ کہہ دیتے تھے بیت اللعن یعنی تم ملامت سے بچے رہو، انعما صباحن تمہاری صبح خوشگوار ہو، اسلما کثیرن تم بہت سلامت رہو، اور عائشہ فلانن تم ہزاروں سال جیو. تو یعنی التحیات للہ کا حکم دیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ وہ تمام الفاظ استعمال کریں گے جو بادشاہت، سلامتی اور بقا پر دلالت کرتے ہیں. ایڈورڈ ولیم لین کی المعجم العربی الانجلیزی میں ہے کہ التحیات للہ سے مراد ہے کہ دائمی اور لازوال وجود صرف اللہ کے لیے ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بادشاہت اور اقتدار اور لازوال یا کامل حاکمیت صرف اللہ کی ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی برائیوں سے آزادی اور کامل سلامتی صرف اللہ کے لیے ہے. ایسی سلامتی جو فنا اور زوال کے تمام اسباب سے محفوظ ہو. یعنی اس لفظ کے اندر وہ تمام معنی شامل ہو جاتے ہیں جو دائمی بقا، کامل سلامتی اور ہر شر سے حفاظت کے مفہوم میں آ جاتے ہیں. یہ وہ حمد و ثنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور لازوال حاکمیت کو ثابت کرتی ہے. اس میں تمام دعائیں، برکتیں اور سلام اللہ کے لیے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو خلاصہ یہ کہ التحیات تحیہ کی جمع ہے، اور اس کا مادہ ہے ہا یا، اور یہ سلامتی، دائمی بقا اور کامل حاکمیت اور دعائے خیر کے معنی پر دلالت کرتا ہے. قدیم عرب بادشاہوں کے لیے مختلف قسم کے دعائیہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے التحیات للہ کی تعلیم فرما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام تر تعظیمی کلمات، دائمی بقا اور لازوال وجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اور یہ بھی کہ التحیات للہ سے مراد وہ تمام دعائیں اور بہترین آداب ہیں جو بندہ اپنے رب کے حضور اس کی عظمت کے اعتراف کے طور پر پیش کرتا ہے.
تو یہ تھے اتحیات کے میننگز تھوڑا ڈیٹیل میں. آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا کہ میرا ایک انیشیٹو ہے بہترین کی تلاش، اور اسی انیشیٹو کے تحت میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے فیس بک مارکیٹ پلیس کے اسٹور پر 2 بکس ہیں. ایک بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو میں، اور ایک اور بک ہے مفردات القرآن علامہ راغب الاصفہانی صاحب کی بک، کلاسیکل ڈکشنری ہے. ان دونوں کو اپنے اسٹور پر رکھا ہے اور بہت لو ریٹ پر رکھا ہے تاکہ، اور اسپیشلی استادوں کے لیے، تاکہ وہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں. تو آپ لوگ وہاں سے یہ بک لینا چاہیں تو وہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.